ایک دن رامو نامی آدمی جنگل میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ایک شیر کے گررانے کی آواز آتی ہے۔ وہ آس پاس دیکھتا ہے تو اسے شیر کہیں نہیں نظر آتا۔ شیر کی آواز سن کر اسے لگتا ہے کہ شیر کسی مصیبت میں ہے۔ یہ سوچ کر وہ شیر کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ وہ جنگل میں شیر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اچانک سے اسے شیر نظر آ جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے دبے پاؤں شیر کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شیر زخمی حالت میں ہے اور شیر کے پاؤں میں ایک کانٹا چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے شیر تکلیف میں گررا رہا ہوتا ہے۔ وہ شیر کے پاس جاتا ہے اور شیر کے پاؤں سے اس کانٹے کو نکال دیتا ہے۔ کانٹے کے نکل جانے کے بعد شیر کی تکلیف کم ہو جاتی ہے اور وہ رامو کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، اے انسان، تو نے آج میری مدد کی ہے، میں تیری اس نیکی کو کبھی بھولوں گا نہیں۔ یہ کہہ کر شیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ وقت یوں ہی بیت جاتا ہے۔ ایک دن اسی گاؤں کا سیٹھ جو کہ شکار کا بہت شوقین ہوا کرتا تھا، وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے۔ جب وہ شکار ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک شیر سامنے سے نظر آتا ہے۔ وہ اس شیر کو پنجرے میں قید کر لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رامو نامی آدمی جو کہ اس سیٹھ کے پاس کام کیا کرتا تھا، ایک دن کام کرتے وقت اسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سیٹھ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے اور اس پر بہت غصہ کرتا ہے کہ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گا۔ اس کے بعد وہ گاؤں کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ رامو سیٹھ سے بہت معافی مانگتا ہے اور منتیں کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ دوبارہ کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ لیکن سیٹھ بہت بے رحم ہوتا ہے اور اس پر کوئی رحم نہیں کھاتا ہے۔ سیٹھ کے آدمی اس کا حکم مانتے ہوئے رامو کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیتے ہیں۔ شیر کو دیکھ کر رامو بہت خوف زدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ رامو کو دیکھتے ہی شیر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اس کی مدد کی تھی۔ شیر رامو کے پاس آ کر اس کے سامنے پیار سے سر جھکا دیتا ہے۔ رامو بھی شیر کو پہچان لیتا ہے کہ یہ وہی شیر ہے جس کی اس نے مدد کی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ رامو سے پوچھتے ہیں تو رامو انہیں ساری بات بتاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سیٹھ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہے اور رامو کو آزاد کر دیتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی بھی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔